اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لوگوں نے سوال کیا ہے وہ ذاکرین نے کہ ہمارے ذاکرین سیاست میں لگ گئے ہیں اور کوئی پی ٹی آئی میں، کوئی پی ڈی ایم میں ذاکر قلبی ہیں اور انقلاب لانا چاہتے ہیں، پاکستان کے حالات بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ کوئی پی ڈی ایم کو سپورٹ کر رہا ہے، کوئی پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہا ہے اور اس میں جھگڑے ہو رہے ہیں، جبکہ سرکار پاک نے کیا فرمایا؟ زمانے کو سیاست کی نہیں روحانیت کی ضرورت ہے، کیونکہ اب جو انقلاب آنا ہے نا وہ پاکستان کی حد تک نہیں رہنا، اس انقلاب نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینا ہے۔ اس وجہ سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا؟ زمانے کو ہے مہدی برحق کی ضرورت، یہ نہیں کہا زمانے کو ہے پولیٹکس کی ضرورت، سیاست کی ضرورت۔ اور جتنے ولی ہیں نا سب نے یہی کہا ہے۔ صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ جب وہ ان کا وصال ہونے لگا تو انہیں فرمایا کہ ہم تو جا رہے ہیں، اب پاکستان میں جو گڑدال مطلب ہے لگنا ہے نا، گڑدال سے مراد جو یہاں رولے ڈلنے ہیں، جو مسائل کھڑے ہونے ہیں آنے والے وقت میں، اس کو صرف اور صرف امام نے آ کے ختم کرنے ہیں۔ کس نے فرمایا؟ صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ زندہ پیر گھمکول شریف انہوں نے کیا فرمایا کہ اب جو دنیا میں مسائل کھڑے ہونے ہیں، جو مسائل اور جن تنازعات سے یہ دنیا گزرے گی، وہ صرف اور صرف امام نے آ کے ہی حل کرنے ہیں، اور کوئی حل نہیں کر سکتا۔ جتنا ایماندار بٹھا دو، دنیا کے حالات مزید بگڑیں گے صحیح، سنوریں گے نہیں۔ یہ اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت آئی بھی نہیں تھی، تو میں بہاولپور گیا، دوستوں نے مجھے کہا کہ آپ کس کو سپورٹ کرتے ہیں، پی ٹی آئی کو یا کسی اور پارٹی کو، کیونکہ انقلاب جو آنا ہے وہ پی ٹی آئی لے کے آئے گی۔ تو میں نے اس وقت کہا کہ انقلاب پی ٹی آئی نہیں لا سکتی، پی ٹی آئی کی حکومت آئی مزید حالات خراب ہوں گے۔ جس مرضی بندے ایماندار کو لے آؤ، جس بلکہ فرشتے کو بھی لے آؤ، کیونکہ اللہ نے تقدیر لکھی ہے، اس ملک کی نہیں دنیا کے حالات امام کے ہاتھ سے ہی ٹھیک ہوں گے، کیونکہ وہ آسمانی ہاتھ رکھتے ہیں۔ وہ جیسے دنیا کو کہیں گے رک جاؤ تو رک جائے گی۔ وہ دنیا کی جتنی بیماریاں ہیں، جو نئی ایجادات ہو رہی ہیں بیماریوں کی، جو لا علاج مرض آ رہے ہیں، تو یہ کنٹرول نہیں ہونے۔ یہ اس دور میں پچھلے 5 سال سے کتنی بیماریاں دیکھ چکے ہیں، نئی بیماریاں دریافت ہو رہی ہیں جو زندگی میں کبھی پتہ ہی نہیں تھا۔ تو یہ جو انقلاب جو برپا ہونا ہے، جو پوری دنیا نے سنورنا ہے، وہ روحانی انقلاب سے آئے گی۔ ابھی ہم جیسے بات کر رہے تھے، حضور غوث پاک نے فرمایا ہے کہ اللہ نے تجھے جو پیدا فرمایا ہے وہ تجھے عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور انسان کی عبادت یہ ہے کہ اللہ کا نائب اور خلیفہ ہے۔ اب اللہ کا نائب اور خلیفہ اگر ہے تو اس کی تربیت جو ہے ظاہر میں نہیں ہوتی، کیا فرمایا؟ اس کی تربیت باطن میں ہوتی ہے۔ اب باطن کیا ہے؟ باطن انسان کے لطائف ہیں، اور اسی وجہ سے سرکار نے فرمایا کہ اب جو حکومت آئے گی نا، اب جو حکومت آئے گی وہ پاکستان کی حد تک نہیں ہوگی۔ آنے والی جو حکومت ہے، صدیوں سے جس کا انتظار ہو رہا ہے، اس حکومت کا جلوہ دیکھنے کے لیے ہر نبی ولی نے جو دعائیں کی ہیں، وہ امام مہدی کی حکومت ہے۔ وہ انقلاب ظاہری تیاری سے نہیں، باطن کی تیاری سے ہونا ہے۔ وہ انقلاب کسی سیاسی پارٹی سے نہیں آنا، وہ انقلاب روحانیت کے ذریعے سے آنا ہے، لطائف کے ذریعے سے آنا ہے، شکتیوں کے ذریعے سے آنا ہے، چکراس کے ذریعے سے آنا ہے، تب انقلاب برپا ہوگا۔ سرکار پاک نے کیا فرمایا کہ ہر بڑی کرسی پر، ہر ذمہ دار کرسی پر کوئی خواجہ ہوگا، کوئی داتا ہوگا، کوئی قلندر ہوگا نا، کوئی نہ کوئی فقیر ہوگا، پھر پوری دنیا امن میں جائے گی۔ اور سرکار پاک نے بار بار ذاکرین کو فرمایا، اپنی زندگی سیاست کی نظر کر کے ضائع نہ کرو،
کرسی کسی ایک کو ملتی ہے۔ عمران خان کو بھی اگر کرسی ملی تو اس کے ساتھ والے ساتھی کتنے ناراض ہوئے؟ کتنے ناراض ہوئے؟ ان کو سیٹ ملی؟ نہیں ملی۔ ان کو وزارت ملی؟ نہیں ملی، ناراض ہو گئے۔ لیکن سرکار نے فرمایا اگر تم روحانیت میں لگو گے، اگلی منزل نہ پا سکے اور کم سے کم ذکر قلب تو حاصل کر سکو گے، اگلی منزلیں تو آسان ہو جائیں گی۔ تو جتنے ولیوں نے فرمایا ہے وہ یہی فرمایا ہے، اب جو دنیا کے حالات ہوں گے اس کو صرف امام نے آ کے ٹھیک کرنا ہے۔ آپ کے سیاسی حالات، آپ کے ملکی حالات، آپ کے پوری دنیا کے حالات امام کے ذریعے سے ہی ٹھیک ہونے ہیں۔ تو آپ اپنی زندگیاں سیاست کی نظر کر کے ضائع نہ کریں، خاص طور پر نوجوانوں کے اندر یہ جو خودی کی صورت میں، لطائف کی صورت میں جو خزانے ہیں، یہ بڑے قیمتی خزانے ہیں، ان کو سیاست کی نظر کر کے ضائع نہ کریں، ان کو روحانیت میں لگائیں جو نوجوان طبقہ ہے۔ اس روحانی انقلاب کے ذریعے امام مہدی کی پارٹی میں شامل ہوں، کیونکہ اس کی جو حکومت ہونی ہے سب کو وہ عطا بھی کریں گے اور سب کو راضی بھی رکھیں گے، ورنہ صرف خالی سیاست کی نظر ہوتے ہوئے آپ اپنے آپ کو ضائع کریں گے۔ کرسی کسی ایک کو ملنی ہے، باقی لوگ ایسے ہی ضائع ہو جائیں گے۔ تو سرکار مرشد پاک نے ذاکرین کو بار بار فرمایا زمانے کو سیاست کی نہیں روحانیت کی ضرورت ہے، اسی کے ذریعے سے ہی انقلاب برپا ہونا ہے۔ علامہ اقبال نے تو یہی فرمایا ہے، گیا وہ دور ساقی چھپ کے پیتے تھے پینے والے، سارا جہاں بنے گا میں خانہ، ہر کوئی بادہ خار ہوگا۔ جب روحانی انقلاب برپا ہوگا، عشق کی تعلیم عام ہو جائے گی، اور پھر مرد قلندر اتنے ہوں گے اس دور میں، اتنے داتا اور خواجہ ہوں گے، تو پھر ہر بڑی کرسی پر ذمہ دار شخص ہوں گے۔ اس وقت آپ جتنے بھی ایماندار شخص کو لے کے کرسی پہ بٹھا دیں، حالات مزید بگڑیں گے، یہی تقدیر ہے، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ بھئی امام مہدی کو دنیا پہ لے آئے۔ جب اللہ کا ارادہ امام مہدی کو دنیا میں بھیجے، امام مہدی کو بھیجنے کے لیے ویسے حالات بھی تو پیدا ہوں گے نا، کہ ہر بندہ چیخو پکار کرے گا کہ یا اللہ اب حالات کنٹرول سے باہر ہو گئے ہیں، اب بھیج اس مسیحا کو۔ یعنی کہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت میں لوگ اور زیادہ تکلیف میں آئے ہیں، مزید جو بھی حکومت آگی اور زیادہ تکلیف میں آئیں گے، حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، سیاست ٹھیک نہیں ہوگی۔ اس کو صرف امام کی ضرورت ہے، زمانے کو صرف امام کی ضرورت ہے۔ سب ولیوں نے یہی کہا ہے۔ تو اپنی زندگیاں روحانیت کی نظر کریں تاکہ روحانیت سیکھ کر امام مہدی کے جھنڈے تلے آ جائیں۔ اگر 7 لطائف میں سے ایک لطیفہ قلب بھی اگر زندہ کر لیا تو امام مہدی کی پارٹی میں آپ شامل ہو جائیں گے۔ سرکار پاک نے، ہمارے مرشد پاک نے تو اتنا فرمایا کہ اگر آپ کے اندر نور کا ایک ذرہ بھی آ گیا پھر بھی آپ امام مہدی کی بارگاہ میں ہوں گے۔ تو روحانی پارٹی میں شریک ہوں۔ آنے والا جو انقلاب ہے وہ روحانیت کا انقلاب ہے، اور جس ذات نے آ کے حکومت 273 ملکوں سے چھیننی ہے، پوری دنیا سے چھیننی ہے، وہ ایک رات میں چھیننی ہے۔ تو آپ اس کی طاقت کا اندازہ لگائیں کہ ایک رات میں بندے سوئے ہوئے ہوں گے، اٹھیں گے، پورا نظام ہی تبدیل ہوگا، اور جن کے اندر نور کا ایک ذرہ بھی آ گیا وہ امام مہدی کی بارگاہ میں ہوں گے۔ سرکار پاک نے فرمایا اگر تم اپنے اندر نور کا ایک ذرہ بھی پیدا کر لو تو تم نور کے ذرے ہو۔ امام مہدی نور کا آفتاب، نور کا خورشید، نور کا گولا ہے۔ جس طرح مقناطیس ذروں کو کھینچ لیتا ہے، اسی طرح تم دنیا کے جس خطے میں بھی ہو، اگر نور پیدا کر لیا قلب میں، سرکار نے فرمایا جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو تمہیں اپنی ذات کی طرف کھینچ لے گا۔ آپ 7 سمندر پار ہو اور امام مہدی دوسری طرف ہو، آپ مغرب میں ہوں، امام مہدی کا ظہور مشرق میں ہو، تو جب اگر مغرب میں رہتے ہوئے نور کا ایک ذرہ بھی آپ کے اندر آ گیا تو امام کو اتنی طاقت اپنی ذات کی طرف کھینچ لے گا۔ آپ سوئے ہوئے ہو گئے اپنے بستر پر، آنکھ کھلے گی امام مہدی کی بارگاہ میں ہو گئے۔ تو امام مہدی کی پارٹی میں شامل ہونے کے لیے ذکر قلب کو زندگی کا حصہ بنائیں، لطائف کو زندگی کا حصہ بنائیں، اس روحانی فیض کو پھیلانے میں بھی آپ شریک ہوں۔ اس کے لیے آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنیں محسوس کریں اور ساتھ میں پڑھیں
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ